اور میں درخواست کروں گا ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ سے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ولید اقبال صاحب, محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب, انجم وحید صاحب اور معزز مہمانان گرامی, آج ہم عشرہ رحمۃ للعالمین کے سلسلے میں ہم نے سیرت سیمینار منعقد کیا. شبلی نعمانی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اوروں کی ترقی اس میں ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں. ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں اور پیچھے ہٹیں, یہاں تک کہ اہل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچیں. تو یہی وہ پیغام ہے جو اس دور کے مشاہیر میں مسلسل ملتا ہے. قرآن پاک کا انس, محبت, اس کی پیروی, اس کا اتباع, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو مولانا حالی کے کلام میں بھی دکھائی دیتی ہے, جیسا کہ ولید اقبال صاحب نے اس کا کچھ حصہ پڑھا بھی. تو یہ محبت ان کے کلام میں دکھائی دیتی ہے. اور اسی طرح علامہ اقبال کی شاعری کا تو محور ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انس ہے, محبت ہے. ایک واقعہ اسرار الرموز سے آپ کو ولید اقبال صاحب نے سنایا, اور دوسرا ثبوت یہ کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے تجاوز کر جائے. کہ عاشقان رسول کی عمر جو ہے ایک سانس بھی وہ نہیں گزارنا چاہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے زیادہ. تو فارسی کلام یا اردو کلام اس میں متعدد جھلکیاں ملتی ہیں. در دل مسلم مقام مصطفیٰ, آبروئے ماں سے نام مصطفیٰ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہماری آبرو ہے. ہماری عزت اگر قائم ہے, ہمارا مقام اگر قائم ہے, درجہ اگر قائم ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اور مقام کہتے ہیں ٹھہراؤ کی جگہ کو, قیام کی جگہ کو. تو دل میں اگر کسی کا قیام ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اردو کلام ہو یا فارسی کلام, علامہ اقبال کے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز اور محور قرار دیا گیا ہے. باقی طرح میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ کلیدی جو ان کے ہاں تصور ہے وہ شکوہ اور جواب شکوہ میں نظر آتا ہے. آج بھی آپ شکوہ کو نکال کر دیکھیں تو وہی شکوہ آپ کا بھی شکوہ ہوگا. وہ جن حوالوں سے امت کی زبوں خالی کا تذکرہ ہے, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر ہم جس طرح پیچھے جا چکے ہیں, وہ ساری باتیں اس شکوے میں کرتے ہیں. لیکن جب جواب شکوہ پیش کرتے ہیں تو اس کا حل بھی کہاں نکالتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے ہیں, کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے ہیں, کہ تو جہاں کے کچھ مسائل کو لے کر میرے سامنے آ گیا ہے, میں تو لوح و قلم بھی دینے کو تجھے تیار ہوں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہو. آپ نے اپنے کلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا پیغام دیا, عشق کا پیغام دیا, اور آپ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم تخیل میں ضرور حاضر ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ ارمغان حجاز انہوں نے عالم تخیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ انہوں نے وہ سفر حجاز کیا ہے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو رباعیاں انہوں نے لکھی وہ عالم تخیل میں اس سفر کی رودات ہے جو وہ سوچتے ہیں کہ وہ سرزمین حجاز کی طرف جا رہے ہیں, اور جہاں جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں وہاں وہ امت کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں, اپنی داخلی کیفیات کا بیان کرتے ہیں, اپنی واردات قلبی کے ذریعے استمداد چاہتے ہیں, مدد چاہتے ہیں ان سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے. تو آج کی محفل میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان باتوں کا احاطہ کیا جائے, انہیں اعادہ کیا جائے, انہیں یاد کیا جائے. اور میری یہ خواہش تھی کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ریاست مدینہ بچوں کے ذہن میں بہت آتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب اس کی بات کرتے ہیں تو آخر ریاست مدینہ ہے کیا. تو اس کی چند جھلکیاں ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب نے آپ کو دکھائیں, اور ان کے لیے استاد الاساتذہ کا آپ نے لفظ بھی سنا. تو اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ کا بھی استاد. تو یہ استادوں کے استاد بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اردو میں ذرا اس کا ترجمہ مختلف سا ہو جاتا ہے. تو اکرم چودھری صاحب نے ان کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائیں, اور جب جھلکیاں دکھا دی جائیں تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ تفصیلاً مطالعہ کیا جائے. اس سیمینار کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ اپنے دل میں یہ بات پیدا کریں کہ جزوی طور پر جو باتیں سنی ہیں انہیں تفصیلاً تو دیکھا جائے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی محافل یا جیسے 12 ربیع الاول ہے, تو کیا ہم کوئی عہد ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک سال میں ہم سیرت کی کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں, اپنے لیے سیرت کی کسی نہ کسی, سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے حوالے سے کسی نہ کسی کتاب کا انتخاب کریں, اور سوچیں کہ میں نے اس سال یہ پڑھنی ہے اور اگلے سال بھی میں دوسری کتاب پڑھوں گا یا پڑھوں گی.
تو اس سے بھی آپ ان چیزوں سے براہ راست روشناس ہوں گے جن کی ذریعے آپ نے یہاں بیٹھی. میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھے, اور خاص طور پر نمل یونیورسٹی کے طالب علم جو کہ ہمیشہ مشکل میں ہمارے کام آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتے ہیں. ان کی کچھ مجبوریاں ضرور ہیں کہ اساتذہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہ جائیں, کلاسز ہو رہی ہیں. تو آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو باضابطہ طور پر آپ کے اساتذہ کے ذریعے دعوت نامہ دیا جائے تاکہ آپ اس پریشانی سے بچ کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ یہاں پر شریک ہوں. میں تمام معزز مہمانان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. تمام معزز مہمان جو ہمارے آج کے اسپیکرز ہیں ان کی خدمت میں شیلڈ پیش کرنا چاہیں گے. سر سامنے تشریف لے آئیے. ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امرین صاحبہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی سینیٹر ولید اقبال صاحب کو شیلڈ دیں گی. جی پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب کے لیے شیلڈ. بہت شکریہ جناب.